السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک جادو کا، جنات کے توڑ کا مکمل عمل لے کر۔ ہانڈی کا عمل لوگ بڑے ہانڈی کے عمل پیش کرتے ہیں لیکن نامکمل پیش کرتے ہیں۔ یہ میرا ایک ہمارا بڑا ہی پیارا دوست، ہمارا ایک شاگرد جو قلعہ میاں سنگھ میں قیام پذیر ہے، اس کی ضد تھی کہ مجھے کوئی ہانڈی والا عمل دیں، مجھے کوئی ہانڈی والا عمل دیں۔ تو یہ میں اس کے لیے تو بنانا ہی تھا، تو میں نے پھر اس کو آپ سب کے لیے بنا دیا۔ یہ وہ عمل ہے جو عاملین حضرات بھی کر سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو عامل نہیں ہیں، لیکن جادو کے ستائے ہوئے لوگ وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ خیر عطا فرمائے جی۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ 3 کوری ہانڈی، چھوٹی ہانڈی جس میں 1 پاؤ آڑو آ سکیں، آپ نے 1 کوری ہانڈی، 3 کوری ہانڈی سے لینی ہے، لیکن 1 ہانڈی میں 1 پاؤ آڑو ڈالنے۔ 1 ہانڈی میں 1 پاؤ آڑو ڈالنے کے بعد پھر یہ جو نیچے تویز ایک دیا ہوا ہے، پھر اس تویز کو آتشی چال میں لکھنا ہے۔ تو آتشی چال میں تویز کو لکھ کر اس تویز کو پھر ایک پوٹلی چھوٹی سی بنانی ہے، تھیلی نما پوٹلی بنا کے اس میں 1 پاؤ آڑو بھی ڈال دیں اور پھر اس میں یہ ایک تویز بھی ڈال دیں۔ یہ تویز اور یہ ہر آڑو میں ڈال دیں آپ۔ تو اس میں یعنی وہ ہانڈی جو ایک آپ نے کوری ہانڈی لی تھی، اس ہانڈی میں آپ نے یہ تینوں چیزیں ڈال دینی ہیں۔ عامل حضرات ڈال دیں، اور یہ جو آیت ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ بَطَلَ السِّحْرُ بِإِذْنِ اللَّهِ بَطَلَ السِّحْرُ بِإِذْنِ اللَّهِ بَطَلَ السِّحْرُ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ آیت آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ عامل حضرات کے پاس اس کی زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار بھی میں بتا دیتا ہوں۔ بہرحال یہ آیت پڑھ کر اس پوٹری میں دم کر کر، وہ جو آپ نے ڈالا ہے دم کر کے، تو اس کے بعد جب دم کر کے آپ نے ڈال دیا تو اس کے بعد آپ نے ہانڈی کو مریض کے اوپر سے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اتار لینا ہے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ یہ آپ آڑو اور تویز جو ہے نا مریض کے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کے اندر ڈلوائیں۔ تو 1 دن میں 1 ہانڈی درمیانی آنچ پر اور آڑو اور تویز اس کے اندر ڈال کر تو 45 منٹ تک اس کو پکانا ہے۔ اور اس کو اوپر رکھنے سے پہلے آپ نے آٹا گوندھ کرنا، آٹے کے ساتھ تو اس ڈھکن کو بالکل، جس کو کپڑ کہتے ہیں نا، وہ اس کو بند کر دینا، سیل بند اس کو کر دینا ہے۔ تو اس کو چولہے پر 45 منٹ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب 45 منٹ یہ پک جائے اور جب اس کے بعد پکنے کے بعد اس کو آپ ٹھنڈا کر لیں، تو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو آپ کسی بھی جنگل میں یا قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہ آئیں، تو اس کو تھوڑا سا اس کے مطابق گڑھا کھول کر اس کو آپ اس میں دفن کر دیں۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی کرنا ہے، تیسرے دن پھر ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ 3 دن عمل ہوگا، اور تیسرے دن جب کر لیں تو پھر یہ عمل ایک اور تویز گلے میں ڈالنے والا سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پھر اس تویز کو لکھ کر، یہ بھی آتشی چال میں ہے، یہ لکھ کر آپ نے اس کے گلے میں، مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے، اور مریض انشاءاللہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ڈالنے سے پہلے اس کو غسل دینا ہے۔ تو غسل کرنے کے بعد پھر یہ تویز اس کے گلے میں، اگر عامل نہیں ہے وہ خود، تو ہمارے ہاں عامل وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، جو اس نے قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی زکوٰۃ دی ہوئی ہوتی ہے، جس نے زکوٰۃ پوری ادا کی ہوئی ہوتی ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، ہم اس کو عمل گنتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کر جو بیٹھے ہوئے عامل بن کر بے نمازی عامل، وہ ہم اس کو عامل نہیں گنتے ہیں۔ تو اگر اس کے علاوہ یہ اور کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل وہ لوگ کریں گے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، کم از کم 1 سال کے 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوں، وہ اس کو کر سکتے ہیں، وہ کریں گے، یا بزرگ حضرات کریں گے تو وہ کریں گے، جن سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہیں وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ عمل اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ 3 دن کا یہ عمل ہے،
تینوں دن نئی ہانڈیاں ایک ایک لگیں گی، 3 پاؤ آڑو آئیں گے، ایک ایک پاؤ آڑو پہ اس کا عمل ہوگا۔ تو یہ 3 دن میں عمل پورا ہوگا اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر جادو ٹوٹ جائے گا۔ تو نمبر میرا نوٹ کر لیں، اگر کسی کو پھر بھی مسئلہ پیش آئے تو وہ دوبارہ سے پوچھ سکتا ہے۔ 0300 9644 029 03694 029 واٹس اپ اس پہ بنا ہوا ہے۔ واٹس اپ پہ آ کے آپ اس سے جو بھی پوچھنا چاہیں اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 3 دن میں جادو ٹوٹ جائے گا، جادو تو مکمل ٹوٹ جائے گا 3 دن میں، اور جنات بھی اگر ہیں، شیطانی جنات ہیں تو وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اللہ آپ کا سب